بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مصر کی سرزمین میں ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھی۔ مال اور دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم بھی تھا کہ مال و دولت اور آرام و سکون کی کثرت نے انہیں مغرور نہ بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار رہتا تھا۔ ان کی عادتوں کے بالکل خلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت اور سلطنت کی وسعت، مال اور دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت کے نشے نے اسے بے حد مغرور بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا، کیونکہ اس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنا غلام تصور کرتا اور ان کے ساتھ بدتر سلوک کرتا تھا۔ وقت یوں گزرتا رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکا اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جو سب کا خالق اور مالک ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ واقعہ تھا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھیں، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان کی خبر نہ ہوئی تھی۔ لیکن جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو پہل تو اس نے انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ تیری بیٹی کو بھی جنون نے آ لیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں اللہ کا انکار کروں؟ بخدا ہرگز نہیں۔ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دینے کا سوچا تاکہ وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کی طرف آپ کا منہ کر کے لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان سب مصیبتوں اور تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی آپ کے ایمان میں کمی نہ آئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اذیتیں دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھر جانے کے لیے کہا تو آپ نے بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ پھر حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، میرا رب مجھ سے راضی ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آسیہ، آسمان میں فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ پھر آپ نے اس طرح سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے۔ جب فرعون کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں تو پھر فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حربے کے طور پر اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لے کر آؤ، اور چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر یہ رجوع کر لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے اور اسے عزت کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب چٹان لائی گئی تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں جنت میں آپ کو اپنا گھر نظر آیا، جس سے آپ کا عزم اور استقلال اور بڑھ جاتا ہے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں تھی۔